بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ صوم کی 4 آیات کا ترجمہ، میں کچھ مختصر تشریح۔ یہاں میں صرف ترجمہ کروں گا، عربی متن آپ نکال کے پڑھ لیجئے قرآن سے۔ اے وہ لوگو جو امن پر مبنی حکومت قائم کر چکے ہو، تم پر صوم اسی طرح لازم کیے جا رہے ہیں جیسے تم سے پہلے اسلامی حکومت کے رولرز پر لاگو کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر پختگی، مشکلات سے بچاؤ کی صلاحیت، تقوی پیدا ہو، ممنوعات کی خلاف ورزی کا ڈر پیدا ہو۔ صوم کے یہ دن معدودات شمار کر کے دیے ہوئے، ہوں گے۔ صوم کے یہ دن معدودات ہوں گے، پس ان شمار کیے ہوئے دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا کسی کام سے جانا پڑ جائے سفر پر، تو اس کی گنتی کو اس سے فارغ ہو کر پورا کر لے۔ اور جس کو یہ ٹاسک پورا کرنا بہت مشکل ہو تو جبر نہیں ہے، وہ اس کا بدلہ اس طرح پورا کرے کہ کسی نادار کو کھانا کھلا دے، ایک نادار کو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور اگر کوئی شوق سے زیادہ کرے، اس نیکی کو زیادہ کر لے، 2 کو کھلا دے، 3 کو کھلا دے، زیادہ کر لے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن قانون میں ایک بندے کا کھانا دیا گیا ہے۔ اگر وہ صوم کی مشکل برداشت کر سکتا ہے تو یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اگر تم سمجھ سکو، اس کی حکمت کو جان سکو۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں عالم بالا سے یک بارگی ہی ایٹ ونس قرآن نازل کر دیا گیا تھا۔ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور پھر ان ہدایات کی بینات بھی، یعنی ان ہدایات کی وضاحتیں بھی اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ الفرقان بھی، دا ٹچ اسٹون، یعنی ہر نظریے، ہر کام، ہر معاملے کو جانچنے اور پرکھنے کی کسوٹی، معیار، کرائٹیرین، اسٹینڈرڈ، یہ وہ بھی اسی میں موجود ہے قرآن میں۔ بس اے امن قائم کرنے کے ذمہ داروں، تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر سروس ہو، اس کو چاہیے کہ یہ صوم کا ٹاسک پورا کرے۔ لیکن وہی بات جو پہلے بتائی ہے کہ بیماری یا سفر کی صورت میں اس ٹاسک کو اس مرحلے کے بعد پورا کر لے، بیماری کے بعد یا سفر کے بعد پورا کر لے، لیکن پورا کرے۔ پورا کرنے کی آسانی، فیسلٹی تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں آسانیاں فراہم کرنا چاہتا ہے، مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بس یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا ٹاسک پورا کرو، اپنا کام پورا کرو۔ کون سا کام؟ یہ کام کہ تم ایسی صلاحیت کے حامل بن جاؤ کہ 4 دانگ عالم میں اللہ کے دین کو برتر ثابت کر کے دکھا سکو۔ آگے آئے گا نا مرحلہ برتر ثابت کر کے دکھانے کا، تم برتر ثابت کر کے دکھا سکو اور محنت کے بھرپور نتائج پیدا کر سکو، مشکلات میں شکر گزار ثابت ہو سکو۔ اب بیچ میں ایک آیت آتی ہے، آئیے، اے وقت کے رسول، جب لوگ تم سے اللہ کے متعلق سوال کریں تو انہیں تسلی دے دیا کرو کہ وہ تو قریب ہی ہے، تم سے جدا تو نہیں ہے، تمہارے قریب ہی ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ جو جواب میں دوں اسے قبول کریں، دل سے قبول کریں، مجھ پر کامل یقین رکھیں، ایمان رکھیں، کامل یقین رکھیں کہ جو رہنمائی انہیں میری طرف سے ملی ہے اس استفسار کے جواب میں وہ بالکل درست ہے۔ جو اس نے پوچھا وہ جو میں نے بتایا بالکل درست ہے، اس پر یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں۔ ایسا کرنے سے یہ رشد پالیں گے، رشد، لعلہم یرشدون، رشد پالیں گے۔ یہاں اتنے ٹکڑے کی میں وضاحت ہاتھ کے ہاتھ کر دوں۔ ان کے محکمے کی طرف سے جب ان کو ایک ٹاسک، یعنی مومنین کے محکمے کی طرف سے جب ان کو ایک ٹاسک پر تھیسس تیار کرنے، مقالہ تیار کرنے کا ٹاسک دیا گیا، تو یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کرنے والا ہی جانتا ہے۔ کوئی نقطہ ایسا اگر پھنس جاتا ہے کہ دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے، کہیں سے کوئی لیڈ نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اللہ یاد آتا ہے، پھر یا اللہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔
اللہ یاد آتا ہے۔ تو ان کے چیف کو کہا کہ انہیں تسلی دے دو کہ اللہ حل کر دے گا، وہ تمہارے قریب ہی ہے، اس نقطے کو اس پر کامل یقین رکھو اور وہ حل کر دیتا ہے۔ انہی آیات میں آپ کو وہ لیڈ مل جائے گی، یہ راز کھل جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رشد، اسے کہتے ہیں رشد۔ معاملہ سارا سامنے ہے، اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کریں؟ پھر ایک لیڈ ملتی ہے، ایک لیڈ مل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں رشد، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں انہی آیات میں روشنی کی کرن نظر آ جائے۔ یہ راز انہی پر کھلتے ہیں، یہ راز انہی پر کھلتے ہیں جو بے کل ہو کر اس میں مغز ماری کرتے ہیں، انہی کو ملتی ہے رشد۔ صوم کے احکام کے درمیان میں یہ ایک الگ سی آیت نظر آتی ہے، تمام قصے کے اندر ایک الگ سے نظر آتی ہے، ایک جو ہے وہ بے ربط سی آیت نظر آتی ہے۔ تو جو لوگ طنز کرتے ہیں قرآن پر، وہ اس آیت کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے بے ربط آیت ہے، صوم کے جو ہے احکامات چل رہے تھے اس میں یہ بیچ میں آ گئی۔ خاص طور پر اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب آگے ایک آیت رہ جاتی ہے، اس کا ترجمہ آپ کر لیں، وہ آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ قرآن میں دیکھ کر لیجئے گا۔ والسلام۔